مرکز میں مربی اطفال محتمم اطفال کی عاملہ کا ممبر ہوتا ہے، مگر لوکل میں قائد مجلس کی عاملہ کا۔ حضور ان دونوں کا کوارڈینیشن کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ناظم اطفال جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے نا، جی قائد کی مجلس کا، جی تو وہاں مربی بیٹھا ہوتا ہے، اپنی باتیں بتاتے ہیں، وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں کوارڈینیٹ تو آپ ہی ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہی مجلس کے ممبر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عاملہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، دونوں اپنی اپنی باتیں بتا سکتے ہیں، تو کوارڈینیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ پلاننگ تو ناظم اطفال نے دینی ہے، مربی اطفال نے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ جی مربی اطفال نے کو اپنی پلاننگ تو نہیں کرنی۔ تربیت کا ایک پلان ہے، قائد بناتا ہے یا محتمم اطفال بناتا ہے، وہ مجلسوں میں بھیجتا ہے، پھر قائد اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے ناظمین اطفال کے ذریعے سے، یا ناظمین اطفال کو محتمم اطفال براہ راست بھیج دیتا ہے۔ تو مربی اطفال کا کام ہے یہ جو پلاننگ آ گئی ہے اس پہ اس کی مدد کرے، اور زیادہ تر تو مقصد یہی ہے مربی اطفال کا کہ تربیت کرے۔ مربی کا مطلب یہ تربیت، تو تربیت کی طرف توجہ دیں زیادہ۔ مربیان جو ہیں بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، باقی جو انتظامی معاملات ہیں ان میں دخل دینا نہیں چاہیے مربی کو، کوارڈینیشن آپ ہی ہو جائے گی۔ وہاں سے آپس میں رفت تو تب پیدا ہوتی ہے جب وہ بھی کہتا ہے میرے بھی اختیاری ہے، میرے اختیاری ہے۔ مربی کے اختیار تو صرف تربیت کے بارے میں ہے، اور اسی میں اس کو تعاون کرنا چاہیے، تربیت کا پلان لے کے ناظم اطفال سے اس کو امپلیمنٹ کروانا، اور اس کے لیے بھرپور مدد کرنا ناظم اطفال کی، ٹھیک ہے۔ باقی انتظامی جو پلاننگ ہے ناظم اطفال کرتا ہے یا محتمم اطفال کی طرف سے اس کو ملتی ہے، اس میں مربی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی ناظم اطفال کہہ کہ ہاں اس معاملے میں بھی ہماری مدد کریں تو وہ مدد کر دیں۔ مربی اطفال تو میچور ہوتا ہے، انصار اللہ میں سے ہوتا ہے، اس کو تو چاہیے نا کہ تربیت کے نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انتظامی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، چھوٹے بھی ہیں اگر ناظم اطفال تو ان کے ساتھ پھر بھی تعاون کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل چیز تعاون ہے۔ نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔